ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وجاء في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض اللهم أنجز ما وعدتني اللهم نصرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا گزشتہ کئی جمعہ سے سیرت مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ سن رکھا ہے کہ 13 سال تک نبوت سے ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے۔ وہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنان اسلام کے مظالم کو، ان کے ظلم کو سہتے رہے، ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے، اور ظلم کی جب انتہا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ آپ مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ یہ مدینہ پہلے ہی سے مدینے کو اللہ کے رسول کے جانے سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ آسمانی کتابوں میں اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور جس جگہ پر پیدا ہوں گے اس شہر کی علامتیں اور جس جگہ پر جس شہر میں ہجرت کر کے جائیں گے اس شہر کی بھی علامتیں بتائی گئی تھی۔ تو مدینہ جو آباد ہو گیا تھا اس کی بنیاد ہی میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ بنی ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ گھنے درختوں والا کھجوروں والا جو شہر ہوں گا وہ شہر ہوں گا جس میں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے اور یہیں پر زندگی کے آخری عمر تک قیام فرمائیں گے۔ تو وہاں پر ایک بستی آباد ہو گئی، بعد میں چل کر وہی علاقہ وہی شہر مدینہ المنورہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے میں آئے۔ آپ کے ذہنوں میں وہ منظر ہوں گا، سن ہجری 1 آقا نے یہود نصارہ ان لوگوں سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا کہ تمہارے دینی مذہبی معاملات میں ہم دخل اندازی نہیں دیں گے، آپ بھی ہمارے دینی معاملات میں دخل اندازی نہیں دوں گے۔ باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو تم اور ہم دونوں مل کے اس سے لڑیں گے، تم بھی ہمارا ساتھ دو گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ جہاں پر لوگ اسلامی مملکت پر اور اسلامی کلچر پر اور اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہندو مسلم ساتھ میں رہو،
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے۔ یہود بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں، نصارہ بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں، اور ان دونوں سے پیدا ہونے والی ایک قوم جس کو منافقین کہا جاتا ہے یہ بھی مدینۃ المنورہ میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال نہیں رہے ہیں۔ تو ہندو مسلم ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، یہ بھائی چارہ اس زمانے سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے مواخات قائم فرما دیا۔ مہاجرین نے اپنے سارے جائیداد کو، گھر بار کو، پراپرٹی کو، اپنے رشتہ داروں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آئے تھے ایمان اور اسلام کی خاطر۔ جب مدینے میں آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ ایک ایک صحابی کو لے لو، لیکن انصار کے سخاوت پر، ان کی ایثار پر، اور ان کے بھائی چارہ پر، اور ان کی دلیری پر، دلداری پر قربان جائے، سلام ہو ان کے اس قربانی پر۔ انہوں نے تو اپنا پورا جگرہ اتار کے دے دیا، لیکن مہاجرین نے بھی ان کے جگرے کا اور ان کے سخاوت کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مدینے کے بازار کا راستہ بتا دو، ہم تجارت کریں گے۔ وہ سال گزر گیا، سن ہجری 2 آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ والے ایک قافلہ لے کر، ساز و سامان کا، پوری معیشت کا ایک قافلہ لے کر ملک شام کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور اس قافلے کا جو لیڈر تھا ابو سفیان، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جائیں گے اور شب خون مار کر ان پہ حملہ کر کے وہ مال لے لیں گے، اس لیے کہ وہ مال کس کا تھا؟ مال ہمارا ہی تھا، جو کہ ان لوگوں نے لوٹا تھا، اس مال کو لوٹا ہوا تھا، اس مال کو چھوڑ کر آئے تھے صحابہ اکرام۔ تو ہمارا ہی مال مکۃ المکرمہ سے لے کر ملک شام جائیں گے، اور مدینہ بیچ میں گرتا تھا، وہاں سے کراس ہو کے جائیں گے، اور ہمارے مال کو بیچ کر یہ لوگ اپنی طاقت کو اور اپنے پاور کو اور بڑھا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال لے لیں گے۔ مکہ میں کسی طرح سے خبر پہنچ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تجارتی قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ فوراً ابو جہل نے ایک لشکر تیار کیا، ہتھیاروں سے لیس، گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ 1000 کا لشکر تیار کر کر مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور میدان بدر میں آ کے مسلمانوں کو للکارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہم تو قافلے کی اتنی تیاری نہیں تھی مسلمانوں کی، یہ تو ایک قافلہ تجارتی شکل میں جا رہا تھا، بس ان کو لوٹنا تھا، ان پر حملہ کرنا تھا، اور ان سے اپنے ساز و سامان کو لینا تھا تاکہ اپنی معیشت مضبوط ہو جائے۔ لیکن اچانک سامنے آیا کہ وہ قافلہ تو کوئی اور روٹ سے چلا گیا، اور ابھی ہمیں سامنے ایک جنگ درپیش ہے اور ایک جنگ کرنا ہے، اور مشرکین مکہ نے ایک بڑا لشکر لے کر، ہتھیاروں سے لیس لشکر لے کر ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ان سے جنگ کرنا ہے، ساتھ میں کوئی ساتھی نہیں ہے، تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی تھوڑے ہیں، اونٹ 2 ہیں، 70 گھوڑے ہیں، نیزہ کسی کے پاس ہے، تلوار سب کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ ارادہ جنگ کا تھا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ روایتوں میں تعداد 313، ایک روایت میں 315 بھی آتی ہے۔ تو صحابہ کا جو لشکر تھا 313 پر مشتمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے، او میرے صحابہ، جنگ سامنے ہے، دشمنان اسلام سامنے کھڑا ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، جان بھی جا سکتی ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم تیار ہیں۔ سب انصار اور مہاجرین بیک وقت کہہ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو انصار جو صحابی، میں نے بتایا تھا انصار کسے کہتے ہیں، جنہوں نے مدینے میں رہ کر مہاجرین صحابہ کی مدد فرمائی اور ان کی حفاظت کی، انہیں کہتے ہیں انصار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ مہاجرین تو میرے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہی ہے، اب وہ میں جہاں جاؤں گا وہاں جائیں گے، جہاد میں جاؤں گا جہاد میں جائیں گے، میں جنگ پہ جاؤں گا جنگ پہ جائیں گے، اگر میں سفر پہ جاؤں گا سفر میں، حضر میں جاؤں گا حضر پہ، غربت میں ہوں گا غربت میں، مالداری میں ہوں گا مالداری میں، جس حالت میں رہوں گا مہاجری تو میرے ساتھی ہیں۔ انصار کیا کہتے ہیں، یہ ان کا منشا جاننا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، او صحابہ کہو آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت سعد
بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے آپ کے بار بار پوچھنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا کیا خیال ہے انصار کا، کہ ہم آنا چاہتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ آپ نے تو ہم کو اس بات پر عہد لیا ہے کہ ہم ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے تو آپ ہماری حفاظت کریں گے، اس بات پر عہد نہیں لیا ہے کہ جنگ کے لیے اترنا پڑے گا۔ یہ منشا اگر آپ کا ہے تو آقا آپ سن لیجئے، آپ ہمیں جہاں بھی لے جائیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، جینے پر بھی بیعت کی ہے، مرنے پر بھی بیعت کی ہے، آپ کے خوشی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنگ میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ نے یہ جواب دیا، فوراً دوسرے انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ آقا ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو جواب بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، او نبی جی تم اور تمہارا رب جاؤ اور دشمنوں سے لڑو بھیڑو، ہم تو نہیں آئیں گے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ اے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے، اگر آپ آگ میں کودنے کو کہیں گے ہم آپ کے اشارے پر آگ میں کود جائیں گے، آپ کہیں گے سمندر میں کودو، اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں بغیر ہچکچاہٹ کے ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تسلی ہو گئی، دعائیں دی اللہ کے رسول نے، میدان بدر میں آ کے جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے دشمنان اسلام نے بدر کے کنووں پر قبضہ کر لیا، پینے کے لیے پانی نہیں۔ 17 رمضان سن ہجری 2 میں 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ 17 رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کا لشکر میدان میں لے کر آئے۔ اب کل صبح جنگ ہونے والی ہے، ادھر ناچ گانوں کی محفلیں لگی ہوئی ہیں۔ مشرکین کا ایک طرز ہوتا تھا، جب جنگ کا ماحول ہوتا تھا تو جنگ سے پہلے باندیا لاتے تھے نچوانے کے لیے، ڈھول تاشے بجائے جاتے تھے، گانے بجائے جاتے تھے، پھر رقص و سرور کا ماحول ہوتا تھا، شرابیں پی جاتی تھی، جام پلائے جاتے تھے، اس لیے کہ ان کو اپنے طاقت پر گھمنڈ ہوتا تھا۔ لیکن یہاں طاقت پہ گھمنڈ نہیں، اللہ کے ذات پہ اعتبار ہے۔ یہاں پر نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی تعداد ہے، پوری کی پوری توکل اور نظریں کس کے ذات پر ٹکی ہوئی ہیں؟ اللہ کی ذات پر ٹکی ہوئی ہے۔ ادھر کثرت ہے، ادھر قلت ہے، ادھر ان کے لشکر کا قائد ابو جہل ہے تو ادھر جو لشکر کا قائد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ تم آرام کرو، اپنے خیمے میں گئے، خیمہ لگایا گیا آقا کو، اللہ کے سامنے گئے اور فرمایا اے اللہ، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ جو لشکر لے کر آیا ہوں اس کو ہلاک نہ کرنا، اگر یہ ہلاک ہو گیا لا تعبد بعدها فی الارض، اے اللہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم نصرک، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو پورا فرما، تو نے نصرت کا وعدہ کیا ہے تیری نصرت تیری مدد بھیج لینا۔ اے اللہ یہ 13 سال کی پوری میری محنت ہے، اگر یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اے اللہ یہ جملہ آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد کسی کے لیے، کسی لشکر کے لیے، کسی قافلے کے لیے نہیں فرمایا۔ وہ 313 کی کوالٹی تھی کہ ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے تو پورے روئے زمین پر اے اللہ تیری عبادت کرنے والا اور تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے تو وہ 313 کے لیے بعد میں آیا افعلوا ما شئتم، جو چاہے وہ کرو، تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ یہ 313 کی کوالٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کو مناتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، اے اللہ فرشتے اتار دے، اے اللہ تیری مدد اتار دے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یہ قسم پرسی کے عالم میں آئے ہیں، اے اللہ کل قیامت، کل دوسرے دن صبح میں جس کے ساتھ میں ان کا مقابلہ ہونا ہے، یہ یہاں پر عصابت، تعصب پرستی اور خاندان پرستی، شخصیت پرستی کا خاتمہ ہونا ہے۔ کسی کا باپ ادھر ہے، کسی کا بیٹا ادھر ہے، کسی کا بھائی ادھر ہے، کسی کا بھائی ادھر ہے، یہاں ایسا مقابلہ ہونے والا ہے۔ عتبہ بن ولید ادھر سے دشمنوں کے لشکر سے ہیں تو ان کا بیٹا حذیفہ بن عتبہ اسلامی لشکر سے قیادت کر رہا ہے، ادھر سے حضرت عباس رضی
اللہ عنہ اس وقت اسلام میں نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول کے چچا دشمنان اسلام کے ساتھ میں ہیں اور مشرکین مکہ کے ساتھ میں ہیں، ابو جہل کی قیادت میں ہے، اور ادھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، ادھر حضرت عقیل ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر، ایک باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، باپ کا ادھر حضرت ابو بکر صدیق کا ہونا اور بیٹے کا عبد الرحمن بن ابو بکر کا ادھر ہونا، یہ دشمن کو اور سارے عالم کو بتا دیا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دین کے سامنے، اسلام کے خاطر اور آخرت کے خاطر نہ باپ نظر آتا ہے، نہ بیٹا نظر آتا ہے، نہ بھائی قیمتی ہے، نہ باپ قیمتی ہے، نہ رشتہ داری قیمتی ہے، صرف سکہ چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اسلام کا سکہ چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، صبح ہو گئی، دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، ادھر سے عتبہ، ولید، شیبہ، بڑے بڑے بہادر اپنی قوم کے لیڈر، ایک تو قریش، اور قریش میں بھی ہاشمی لوگ اور عرب، تینوں سامنے آ گئے۔ عرب میں جنگ کا ایک دستور ہوا کرتا تھا، جب جنگ شروع ہونے والی ہوتی اس سے پہلے انفرادی طور پر جنگ کرتے تھے، جس کو حلمیم مبارس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بہادر لوگ سامنے آتے اور اکیلے اکیلے لوگوں کو للکارتے تھے، ایک دو لوگ جب آپس میں لڑتے اس کے بعد عمومی جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ عتبہ، ولید، شیبہ جب آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا، حل من مبارس، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ آقا نے 3 انصاری صحابی کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ یہ 3 ان کو دوبارہ واپس بھیجو، اقفانا، ہمارے مد مقابل برابر کا لے کر آؤ۔ کیا بہادری ہوں گی، تھے غیر مسلم، تھے دشمنان اسلام، لیکن بہادری ان کے گھٹی میں تھی۔ ہم ہوتے تو ایک پتلا آدمی بیچ میں سے آ جائے، ان کے ساتھ مقابلہ کرے تو ہم جیت جائے، یہ ہمارا نظریہ ہوگا۔ یہاں آئے 3 انصاری صحابی، ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ دوبارہ واپس بھیجا جا رہا ہے، کہا کہ بھیجو انہیں، اقفانا، ہمارے مقابل کا بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ آگے بڑھو، علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھو، پھر ایک اور تیسرے صحابی ہیں، ان کو کہا کہ تم بھی آگے بڑھو۔ تینوں صحابہ کا 3 دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ ہوا، تینوں کے تینوں دشمنان اسلام مارے گئے۔ ادھر 3 میں سے حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ رہے، جو تیسرے صحابی تھے وہ شہید ہو گئے، زخم لگا لیکن بعد میں شہید ہو گئے۔ نعرے تکبیر بلند ہوا، اس کے بعد تیر بازی، تیر اندازی، نیزہ بازی چلی، پھر مسلمانوں کا آپس میں مڑبیڑ ہوا، مسلمانوں کا لشکر دشمنان اسلام کے ساتھ آپس میں مڑبیڑ ہوا۔ چند گھنٹے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے طرف سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی۔ قرآن کریم میں انفال کے اندر پورا تفصیلی واقعہ ہے، غزوہ بدر کا تفصیل سے اگر قصہ پڑھنے جائے تو مہینوں لگ جائے، اتنا تفصیل سے قصہ ہے۔ ایک صحابی کا نام لکھا ہوا ہے اصحاب بدر کا، 313 صحابہ جو اس میں شریک تھے، تمام صحابہ کا تذکرہ ہے اور تمام صحابہ کے نام موجود ہے احادیث کے کتابوں میں۔ مسلمان نے اسلام کے جو ماننے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آسمان سے اللہ نے مدد بھیجی، 3000 فرشتوں کو بھیجا۔ کتنے فرشتوں کو؟ 3000 فرشتوں کو بھیجا، ایک دشمن کے مقابلے میں 3 فرشتے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ کے رسول نے مٹی اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکنے کے بعد وہ مٹی تمام دشمنوں کے آنکھوں میں، ان کے کانوں میں، ان کے ناخوں میں چلی گئی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ولکن اللہ رما، کہ یہ مٹی اللہ کے رسول آپ نے نہیں پھینکی ہے، پھینکی کس نے ہے؟ اللہ نے پھینکی ہے، یہ پہنچائی اللہ نے ہے، پھینکنا تمہارے ہاتھ کے ذریعے تھا، لیکن حقیقت میں جو طاقت پہنچائی ہے کس نے پہنچائی ہے؟ اللہ نے طاقت پہنچائی ہے۔ اس وقت میں دشمنوں کی تعداد میں سے، دشمنوں کے لشکر سے 70 لوگ قتل ہو گئے، بڑے بڑے سرما، ان کے جو کریم تھے اپنے قوم کے سب قتل ہو گئے، 70 لوگ قیدی بنائے گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس لیے کہ وہ جنگ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اسلام کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں شریک نہیں ہوتے تھے اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات فرمائے ہیں،
کتنے غزوات؟ 27۔ اس میں سے 9 غزوات ایسے ہیں جس میں جنگ کرنے کی نوبت آئی ہے، بقیہ غزوات بغیر جنگ لڑے ہی مقصد پورا ہو گیا۔ ہر جگہ پر جنگ کی نوبت نہیں آتی تھی، دشمن پہلے سے ہی روب کھا جاتا تھا اور بھاگ جاتا تھا یا ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر جیتی ہیں، وہاں سے 70 قیدیوں کو لے کر مکۃ المکرمہ کے سب لے کر مدینۃ المنورہ میں آئے۔ قیدی بھی بڑے بڑے لوگ تھے، معمولی لوگ نہیں تھے۔ اب مکہ کے اندر غم کا ماحول پھیلا ہوا ہے، غم چھایا ہوا ہے، کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا مکہ میں جس گھر کا کوئی فرد، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا قتل نہ ہوا ہو، اس لیے کہ یہ انتقام تھا، یہ بدلہ تھا۔ ان لوگوں نے مکۃ المکرمہ میں لوگ اگر کوئی بدر کی جنگ دیکھتے ہیں اور بدر میں مرنے والے دشمنان اسلام کو دیکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ 13 سال مکی زندگی کو بھی دیکھیں، جنہوں نے اسلام پر، مسلمانوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کا پہاڑ توڑا ہے وہ بھی انہیں پڑھنا چاہیے۔ جب اتنا ظلم سہ لیا تو اس کے بعد حکم آیا ہے اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اللہ اب انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ قتال کرے۔ اس کے بعد اجازت ملی ہے ظلم سہنے کے بعد۔ اللہ اگر چاہتے تو مکہ میں اجازت دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس وقت میں کہا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ سب سے پہلے اپنے نورانیت کو اور اپنے روحانیت کو چمکانا ہے، اپنے روحانیت کی اصلاح کرنی ہے، اپنے روحانیت کو بنانا ہے۔ 13 سال مکہ میں رہ کر جب صحابہ نے اپنے روحانیت کو بنا لیا، مدینے میں آئے، جب صبر کی انتہا ہو گئی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ چپ نہیں بیٹھ رہے ہیں، تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب ظلم ہو رہا ہو تب کیا کرو؟ قتال کرو۔ اس کے بعد اجازت دی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے اس وقت تک فقط دفاع کا حکم تھا، دفاع کرنا ہے۔ کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہوگا اس وقت تمہیں دفاع کرنا ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ اقدام کا حکم سن ہجری 11 میں آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 9 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کر کے غزوہ تبوک کے لیے روانہ فرمایا۔ غزوہ بدر مکمل ہو گیا، مکہ کے اندر غم کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ اب مکہ والے اس وقت میں حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، قافلہ، تجارتی قافلہ لے کر شام چلے گئے اور شام سے لوٹ کر بھی آئے۔ جب پتا چلا کہ ابو جہل گیا، عتبہ گیا، شیبہ گیا، امیہ ابن خلف گیا، بڑے بڑے سردار تھے، یہ سرما تھے مکہ والوں کے، سب کے سب کیا ہو گئے؟ خاک میں مل گئے، اللہ نے ان کو مٹی میں ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جو دشمنان اسلام قتل ہو کے پڑے ہوئے تھے نا کنووں کے پاس، اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اے ابو جہل، دیکھ رہے ہو اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں پورا ہوا؟ تم کہا کرتے تھے کہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان مردوں کے سامنے چلا رہے ہو، کیا یہ سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تم اور میں جتنا نہیں سنتے اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں، یہ جو میری باتیں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر محدثین نے مسئلہ نکالا ہوا ہے، 2 مسائل یہاں سے نکلتے ہیں کہ سماع موتیٰ، مردے لوگ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے لوگ سنتے ہیں اور یہ حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ یہ روایت اللہ کے رسول نے میرے سامنے بیان فرمائی کہ مردے لوگ مجھ سے اور تم سے زیادہ سنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے تو اب مر کے وہاں گئے نہیں نا، تو یہ لوگ چلے گئے، تو یہ لوگ جتنے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عذاب کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اتنا تم اور میں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر لطیفہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں تو بات کا مسئلہ ہے، آج کل تو زندے نہیں سن رہے، تو مردے تو ہماری باتیں، دین کی باتیں جب زندوں پر اثر نہیں کر رہی ہے تو مردوں کے سننے اور نہیں سننے سے کہا ہم کو ان کو جا کر جو ہے مجالس لگانا ہے اور دین کے مجلس سے لگا کر ان کو احادیث سنانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، بدر کا معرکہ ختم ہو گیا، صحابہ چلے گئے، مکہ والے چلے گئے، اب وہاں پر مکہ میں غم کا ماحول ہے، پورا سال سن ہجری 2 کا پورا سال تیاری میں لگا رہا۔ اب ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت ہندہ ابو سفیان کی بیوی ہیں، آپ لوگوں کو نام یاد
رہیں گے نہیں ایک مرتبہ میں سن کے. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں, اگر آپ کو سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو وقت نکالیے, قربانی دیجیے اور کتاب کا مطالعہ کیجیے, مزہ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر انتقال تک پوری زندگی کتابوں میں محفوظ ہے, آپ پڑھیں اسے. قرآن کریم بھی اللہ کے رسول کی سیرت ہے, اور سیرت کی کتابیں تو ہے ہی ویسے سیرت کی بھری ہوئی. تو مطالعہ کریں وقت نکال کے. پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن پڑھتے کیا ہے؟ پھالتو چیزیں جو پڑھنا نہیں ہے. ناول پڑھیں گے, عشقیہ چیزیں, عشقیہ کتابیں پڑھیں گے. اور آج کل تو پڑھائی کا زمانہ رہا ہی نہیں ہے. یوٹیوب پہ دیکھ کر اور سن کر اپنی زندگی کا راستہ طے کریں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یوٹیوب, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, یہ گوگل وغیرہ سارے کیا ہے؟ ساری باطل طاقتوں سے, حق اور باطل چیزوں سے بھری ہوئی ہے. آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس میں کون کون ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون حق پہ اور کون باطل ہے. یہ علماء فیصلہ کریں گے, وہ ان کو کرنے دیجئے. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں, علماء سے پوچھیں کہ مجھے کون سی کتاب پڑھنا ہے. وہ کتاب بازار سے خریدیں اور اپنے سرانے رکھیے. سونے سے پہلے روزانہ 20 منٹ 25 منٹ ٹائم نکالیں اور اپنے زندگی کے لیے کتابوں کا مطالعہ کریں. اس لیے کہ جب ہم کو کچھ معلوم ہوگا نا, تب جا کے ہم اپنی اولاد کی تربیت کر پائیں گے. اللہ کے رسول کے واقعات اپنے بچوں کو کب سنائیں گے؟ جب معلوم ہوگا تب سنائیں گے نا. اپنے صحابہ کی قصے بچوں کو کب سنائیں گے؟ جب معلوم ہوگا تب سنائیں گے نا. جب ہمیں خود کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویاں کتنی تھی, اللہ کے رسول کی صبح کیسی ہوتی تھی, رات کیسی ہوتی تھی, اللہ کے رسول کا کھانا کیسا تھا, جنگیں کیسی تھی, سفر حضر کیسا تھا, جب ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ بتاؤ, سکھا پائیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ کتوں کی کہانیاں سنائیں گے, بلی کی کہانیاں سنائیں گے, نانی اماں کی کہانیاں سنائیں گے, پریوں کی کہانیاں سنائیں گے, اور اسی طرح سنا کے سنائیں گے. اب وہ نانی اماں اور پریوں کی کہانی سنانے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. باپ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے, بیٹا بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے, ماں بھی ٹی وی دیکھ رہی ہے, بے حیائی دکھائی جا رہی ہے. وہی بے حیائی اپنی اولاد میں منتقل ہو رہی ہے, اور اسی کے ساتھ اولاد پرورش پا رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے. پھر بڑا ہو کے اس میں دکھایا جاتا ہے بیٹا باپ کو مار رہا ہے, اولادیں ماں باپ کے ساتھ کیسا کر رہی ہے, وہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. ساس کے قصے, بہو کے قصے, ساس کیسا بہو کے ساتھ رہتی ہے, وہ سب کچھ دیکھتی ہے اور اسی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اور پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتی ہے. پھر روتے ہیں. طلاقوں کے کیسز کورٹ کچہری میں بھرے پڑے ہیں, دارالقضاء کے اندر معاملات کے کیسز, وراثت کے کیسز ایسے بھرے پڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو یہودی ہمیں دکھاتے ہیں, جو نصارہ ہمیں دکھاتے ہیں, جو دشمنان اسلام ہمیں دکھاتے ہیں, وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور اسی پر یقین کرتے ہیں. ہمیں اپنے تاریخ کا علم نہیں, ہمیں اپنی سیاست کا علم نہیں, ہمیں اپنے ہسٹری کا معلوم نہیں کہ اسلام کی ہسٹری کہاں سے چلی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سناتن دھرم ہزاروں سال سے ہے اور اسلام دھرم کیا ہے 1400 سال سے ہے. نہیں, جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے اسلام چلا ہے اور آج تک قائم اور دائم ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. جس دن مسلمان اس دھرتی سے ختم ہوں گا اس دن اللہ اس زمین کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا, آسمان کو لپیٹ دے گا. اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے. جب اللہ اللہ کہنے والا اللہ اٹھا لے گا اس وقت اس روئے زمین پر کیا آئیں گی؟ بولو, قیامت آئیں گی. اس سے پہلے نہیں آئیں گی. ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. جس کو ماننا ہے نا بندر کی اولاد وہ مانے, وہ ہوں گی اپنے بندر کی اولاد. ہم کس کی اولاد ہیں؟ یہ سائنسدان سکھاتے ہیں ہمارے بچوں کو. ہم پہلے منکی تھے, پھر وہاں سے کنورٹ ہو کے دھیرے دھیرے کرتے کرتے کیا بن گئے؟ ارے قرآن نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا فرمایا, کیسی شکل دی, کتنے بہترین سانچے میں ڈالا. پہلے نطفہ تھا, پھر خون بنایا, پھر اس خون کو جمع ہوا خون بنایا, پھر بوٹیاں بنایا, پھر اس کو ہڈیوں میں تبدیل کیا, پھر ایک مکمل طریقے پر ایک انسان کا ایک جسم بنایا, پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی, ناک کان آنکھیں برابر جگہ پر فٹ کیے. یہ کون کرتا ہے؟ جب بندہ ایک کام کرنے لگ جاتا ہے نا ایک کمرے میں بیٹھ کے, تو اس وقت میں اس کو لائٹ لگتی ہے, 1 سیکنڈ کے لیے لائٹ بند ہو جاتی ہے, اس کا ہاتھ رک جاتا ہے. اللہ نے 3 اندھیروں میں, ایک تو ماں کا پیٹ ہے اور ایک رحمدانی کا اندھیرا ہے, اور اس کے اندر تیسرا پردہ جس میں بچہ ایک جالی کے اندر کور ہوتا ہے. وہ 3 اندھیروں کے اندر, 3 پردوں کے اندر اللہ ایک خون سے, ایک نطفے سے خون بنا رہا ہے, اسی خون سے ایک گوشت بنا رہا ہے, اسی گوشت سے اللہ ہڈی بنا رہا ہے, ایک انسان کی شکل دے رہا ہے, پھر اس کے اندر اللہ ایک جسم کے اندر روح پھونک رہا ہے.
ہے، پھر اس کے بعد 4 مہینے کے بعد بچے کا جسم بڑھ رہا ہے، بال بھی آ رہے ہیں، ہاتھ بڑھ رہے ہیں، پیر بڑھ رہے ہیں، اتنا خوبصورت انسان ایک 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہی اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے۔ پھر یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ بولو کس کی اولاد ہیں؟ بندر کی اولاد ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے تم ہوں گے بندر کی اولاد، ہم نہیں ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے ہم پیدا ہو گئے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ کے رسول اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگو اپنے ایک انسان سے پیدا فرمایا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت، جس رب نے تمہیں ایک انسان سے پیدا فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ایک خطا ہو گئی، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ امتحان تھا وہ بھی، حضرت آدم علیہ السلام گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتارا گیا۔ جنت سے جب زمین پہ اتارا گیا، اللہ کے سامنے توبہ کر رہے، گڑ گڑا رہے، معافی مانگ رہے۔ 40 سال کے بعد توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد اپنی اولاد میں انہوں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ نبوت کا اعلان کیا تھا؟ نبوت کا اعلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اپنی ذات سے زیادہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے۔ کون تھے حضرت آدم علیہ السلام؟ ہم ان کی اولاد ہیں، تو اسلام سب سے پہلے ہے، اس کے بعد قیامت تک اسلام ہی چلے گا۔ جس دن اسلام مٹے گا اس دن اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے، یہ روئے زمین کو اللہ لپیٹ دیں گے۔ ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے ہماری بلا سے نہ مانے، وہ وقت آ کر رہے گا۔ وہ وقت کیا رہے گا؟ یہ روئے زمین کو اللہ نے ہمارے لیے قائم کیا ہوا ہے۔ ہمارے لیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں نا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو لفظ اللہ کی وجہ سے اللہ نے اس روئے زمین کو باقی رکھا ہوا ہے۔ جس دن یہ نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا غزوہ بدر کے موقع پر، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ انہیں ہلاک نہ فرمانا، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اسلام کو مٹانے والے بڑی تعداد میں بھرے پڑے ہیں مارکیٹ میں، لیکن اسلام کو بچانے والوں کی تعداد بہت کم چل رہی ہے۔ اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ورنہ تو یہ کب کا مٹ چکا ہوتا۔ ہمارے جو رویہ ہے نا زندگی گزارنے کا، جو ایکٹیویٹیز ہے صبح سے شام تک کی، صبح سے شام تک نمازوں کے علاوہ ساری زندگی ہماری غیروں کی طرف پہ گزر رہی ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ شادیاں ہماری غیروں کے طریقے پر ہیں۔ جس نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کو کہا ہے اس کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں۔ فقط خطبہ نکاح کے ٹائم پہ قاضی صاحب کو لے کر آتے ہیں، باقی کے شروع کے کام، بعد کے کام، سارے رسم و رواج، وہ تھالیاں لے کر آنا، اس میں دلہا دلہن کو انگوٹھی ڈال کے چننے کے لیے لگانا، ہلدی کرنا، مہندی کرنا، رجاغا کرنا، یہ سب سارے کام کیا ہیں؟ یہ اسلام کے ہیں؟ بتاؤ آپ یہ کس کے کام ہیں؟ بولو نا، یہ اسلام کے ہیں۔ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ سارے کے سارے کام غیروں کی طرف پہ ہے۔ فقط خطبہ نکاح کے ٹائم پہ مولوی صاحب آ جاؤ نا، وہ ٹائم پہ بھی پنڈت کو بلا لو اور اس کو بلا کے اس سے منتر پڑھوا کے نکاح کرا لو نا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کروڑوں کا خرچہ۔ ایک ساتھی سے میری پچھلے ہفتے ملاقات ہو گئی، میں نے اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے 2 کروڑ روپے نکال کے رکھا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ دیا ہے اللہ نے مال اس کو، میں نے اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے 2 کروڑ روپے نکال کے رکھا ہوں۔ آخری ہے نا، کیا پتا تیرے بیٹے کے نکاح تک تو زندہ رہیں گا بھی کہ نہیں رہیں گا۔ یہ مال تیرا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ایک ایک مال کا حساب لیں گا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، جیسے ہم چاہے ویسی زندگی گزاریں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں، ورنہ اللہ دینا جانتا ہے تو اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ اور ایسے قصے دیکھے ہیں ہم نے، جس کی مالداری دیکھی ہے، ان کی فقیری بھی دیکھی ہے، مسجد کے کونوں میں روتے ہوئے بیٹھتے ہیں، بعد میں جب مال ختم ہو جاتا ہے تو اللہ نے دیا ہے تو کیا کرے؟ اس کا صحیح استعمال کرے۔ قوم میں کتنی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بیچاری مال کے نہ ہونے کی وجہ سے بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کی عزت اگر نیلام ہوتی ہے اور وہ اپنے ایمان کا سودا کرتی ہے، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑیں گی۔ اے اللہ، ان کے پاس مال تھا، اگر یہ چاہتے تو ہمارا وقت پر نکاح کر دیتے، تو ہم اپنی عزت کو نیلام نہیں کرتے نا۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنی عزت کو نیلام کیا ہے۔ اے اللہ انہیں پہلے سزا دینا، اس کے بعد ہمیں سزا دینا۔ کہاں جائیں گے؟ مال پہ اترانے والوں، خدا را رحم کرو، اللہ کے لیے اپنے معاشرے پہ رحم کرو۔ کیا ہو رہا ہے نکاح کے اندر؟
اور رتلام کے اندر ایک نکاح، سیٹ نے نکاح کیا، 100 کروڑ روپے خرچہ کیا اس نے اپنے بیٹی کے نکاح پہ. کتنے کروڑ؟ 100 کروڑ روپے. ایک پاکٹ پہ 6,000 لوگوں کو اس نے رکا دیا، وہ شادی کا کارڈ دیا، ایک کارڈ پہ 1 کلو کاجو اور ساتھ میں کارڈ. کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کی کتنی بیٹیوں کے نکاح ہو جاتے ہیں، کتنے بیٹی یتیم بچیوں کے نکاح ہو جاتے، تمہارے نسلوں کو دعائیں مل جاتی، تمہاری دنیا بن جاتی اور تمہاری آخرت بھی بن جاتی. ایسے نکاح زیادہ دیر تک پائیدار نہیں ہوتے ہیں، 4-6 مہینے نہیں گزرتے کہ طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہے. کئی کیسز میرے سامنے ایسے ہیں، 2 سال نہیں گزرے ان کے نکاح کو پوچھتا ہوں نا کب ہو گیا، لاک ڈاؤن میں نکاح ہو گیا، 2020 میں نکاح ہو گیا، 2019 میں نکاح ہو گیا، 21 میں نکاح، ایسے کیسز سامنے آتے ہیں. طلاق تک کی نوبت آ گئی ہے. آئیں گی نا. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونا، سب سے بہترین نکاح، برکت والا نکاح، عظمت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں سب سے خرچہ کم ہو. یا مال خرچہ کرنے کو بہادری اور مالداری سمجھتے ہیں. میرے بیٹی کا نکاح ہے، میرے بیٹے کا نکاح ہے، نشو و نما کرنا نام و نمود کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، جو کہنا ہے کہے، مسجد میں نکاح ہوگا. یہ یہود و نصارہ لوگ کتنے بھی مالدار ہوں، جو چاہے وہ کرتے رہیں، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو اپنی عبادت گاہوں میں جا کے شادی کرتے ہیں، کتنا بھی مالدار ہو. لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، تھوڑا سا مال آ گیا تو 70,000 روپے ہال کا 8 گھنٹے کا. کس وجہ سے؟ ولیمے میں خرچہ کرو اور نکاح سادہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے پھر اس میں برکتیں آئیں گی. کیا بات تھی کہ ہمارے دادا پرداداؤں کے نکاح پوری زندگی پر خوشحالی سے رہتے تھے، طلاق تک کا خیال بھی دل میں نہیں آتا تھا، یا 1-2 سال نہیں ہو گئے کہ زبان پہ طلاق کے جملے آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے برکت اٹھا لی ہے، اور برکت کے اٹھانے کا سبب بھی ہم بنے ہیں. کون بنا ہے؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زندگی اسلام کے طرز پہ گزاریں گے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اسی طرز پر زندگی کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.